فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ سلام اور مصافحہ کرنے کے بعد دل پر یعنی سینے پر ہاتھ رکھنا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جنہوں نے ابھی فی الحال ہی میں ارطغرل سیریز دیکھی تھی اس سے متاثر ہو کر کے ہاتھ ملانے کے بجائے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہیں اور اسے ہی سلام کرنے کا ادب کرنے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھ لیں۔ سوال کیا گیا کہ سلام و مصافحہ کرنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ مفصل جواب دیں۔ سوال یہ ہے، کیا اس میں تو صرف سلام اور مصافحہ کرنے کے بعد کا ہی پوچھا گیا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ارطغرل سیریز کے اندر جو دکھایا ہے وہ کائے قبیلے والوں کا ایک کلچر دکھایا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بالکل تحقیق اور پوری ریسرچ فیکٹ کے ساتھ میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ پروڈیوسر نے دکھایا ہے جیسا، وہ ان کی اپنی تھیوری ہے، اپنا نظریہ ہے ان کا۔ تاریخ میں اس طریقے کا ذکر کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ اب یہ جو یہاں بھی ہمارے یہاں سلسلہ چل پڑا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے، فقہاء دین سے جو چیز ثابت نہیں ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو بدعت کی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ادباً ذرا سا سر جھکا دینا، یہ شریعت سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی ایک زائد چیز ہونے کی وجہ سے بدعتی سمجھا جائے گا اس کو۔ ان کا اپنا کلچر رہا ہوگا، اگر رہا بھی ہوگا۔ اسلام نے کہا ہے کہ تم سلام کرو اور ممکن ہو تو مصافحہ کر لو، اس کے فضائل بھی پھر بیان کیے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ مصافحہ کرنے کے بعد بھی جیسے ہی ہاتھ چھوڑتے ہیں تو سینے کے اوپر، دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے اور کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا جواب سنیں اس کے تعلق سے۔ جواب نمبر 148938۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصافحے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام نے سلام و مصافحے کے آداب میں اسے ذکر کیا ہے۔ اس لیے غیر مشروع زائد چیز ہونے کی بنا پر زائد رسم ہوئی، اور اگر سلام و مصافحے کا مشروع جز سمجھ کر کیا جائے گا تو بدعت میں داخل ہوگی۔ یہ طریقہ کار بدعت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ اس پوری عبارت کے کہنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور فقہاء کرام نے بھی اس کو آداب جو ہوتے ہیں سلام و مصافحہ کرنے کے، ان کے آداب میں اسے ذکر نہیں کیا، تو یہ فقہاء کرام سے، تابعین، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے تو ثابت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کیا ہوا، یہ ایک زائد چیز ہو گئی جو غیر مشروع ہے، اور زائد اور غیر مشروع چیز ہونے کی بنا پر یہ زائد رسم سمجھی جائے گی۔ پھر تو اگر کوئی اس کو کر رہا ہے رسماً غیر شریعت سمجھ کر کے، غیر مشروع سمجھ کر کے، تو کہیں نہ کہیں اس کی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن آگے کا جز سمجھ لیں اس کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمائے کہ اگر سلام و مصافحے کا مشروع جز سمجھ کر، یعنی کہ بھئی شریعت سے ثابت ہے یہ کہیں نہ کہیں سے، یہ مشروع جز سمجھ کر اگر سینے کے اوپر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اس کو اگر کر لیا جائے، مشروع جز سمجھ کر کس کو کیا جائے، تو اب یہ صرف زائد رسم ہی نہیں بلکہ بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر یہ اس وجہ سے اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم سلام و مصافحہ کریں، اور یہ جو زائد رسمیں ہیں کلچرلی طور پر جو ہمیں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے ایک ایک جز کے اوپر ہو بہو بعینہ ویسے ہی ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، زائد رسموں سے، خرافات سے، بدعات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔